الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انتہائی اہم اور قابل توجہ بات کی طرف لوگوں کی توجہ کو دلایا ہے، اور خاص طور پر امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگرچہ مشرکین کے دیوی دیوتاؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے رب العالمین کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی۔ وہ مشرکوں کے سامنے ان کے معبودوں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہ کیا کرے۔ مشرکین جن دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں ان کے سامنے ان کو چڑھانے کے لیے کوئی غلط لفظ ان کے معبودوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہرگز استعمال نہ کرو۔ اس کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے جواب میں مشرک لوگ، راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے، وہ تمہارے معبود یعنی اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ ان کے معبودوں کی اگرچہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے جواب میں وہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں تو اس کا سبب وہ بنیں گے، وہ لوگ بنیں گے جو ان کے معبودوں کی شان میں یا ان کے معبودوں کے متعلق ان کے سامنے غلط الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے اور اس کا سبب تم بنو گے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا سبب بننا بھی ناجائز ہے۔ اسی لیے حضرات فقہاء اکرام نے اس آیت سے ایک مسئلہ نکالا، ایک اصول نکالا کہ اگر کوئی کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہو، مستحب ہو، لیکن اندیشہ یہ ہو کہ کوئی شخص ہمارے اس جائز کام کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا، تو ایسی صورت میں جائز کام کو چھوڑ دینا مستحب ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اہل عرب بھی اگرچہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، اسی لیے کعبے میں آ کر طواف وہ بھی کرتے تھے، پانی پلانے کو عبادت وہ بھی سمجھتے تھے، حج ان کے ہاں بھی ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دلانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو متوجہ کر کے کہ تم ان کے معبودوں کو ان کے سامنے سب و شتم، گالم گلوچ کرنا یا غلط الفاظ کو
استعمال کرنا چھوڑ دو۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے یہ بات بھی کہ کسی کے مذہب کے پیشواؤں کو اور ان کے مذہب کے واجب التعظیم جن کو وہ لوگ عظمت والا سمجھتے ہیں ان کو برا بھلا کہنا ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح سے کسی مذہب کو دلیل کے اعتبار سے اس کی کمزوریوں کو واضح کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر کسی مذہب کے اندر کوئی غلط بات ہے اور دلیل کے اعتبار سے اس کو واضح کیا جا رہا ہے یہ تو بالکل اس کی اجازت ہے، لیکن مذہبی پیشواؤں کو غلط الفاظ استعمال کرنا، کسی کے مذہب میں جو بات تقدس کی سمجھی جاتی ہے ان کو گندے لفظ سے ان کے لیے گندے لفظ کا استعمال کرنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بڑا ملعون ہے جو اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دینا اور جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے تو اس کا وبال اس پہلے شخص کو ہوگا جس نے کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا جملہ استعمال فرمایا کہ کسی مذہب کے پیشواؤں کو اگرچہ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کے سامنے برا بھلا مت کہو، وہ اس کے جواب میں تمہارے سچے اللہ کو غلط لفظ استعمال کریں گے اور وہ اس گناہ کا ارتکاب کریں گے اور سبب تم بنو گے تو وبال سبب بننے والے پر آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہی مضمون ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مسلمانوں، جن جھوٹے خداؤں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں، تم ان کو برا نہ کہو جس کے نتیجے میں یعنی اگر تم برا کہو گے تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں، نادانی کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ اللہ نے دنیا دارالامتحان، امتحان کی جگہ بنائی ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب کی چیز اللہ نے فرمایا اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے۔ ثم الی ربہم، پھر ان سب کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹنا ہے۔ اس وقت اللہ انہیں بتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، یعنی امتحان میں کیا رہا، دنیا میں کیا کر کے آئے، اس کا انجام اللہ نے فرمایا کہ ہم حساب لینے والے ہیں۔ آخرت میں ان کو اسی کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔